أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر ہے 124۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ نے کہا کہ یہود کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی ہیں، اور کفار مکہ مشرک کہتے ہیں ابراہیم ہم میں سے تھے، مشرک تھے، لیکن ابراہیم نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرک تھے، ابراہیم تو مسلم حنیف تھے۔ وہی تذکر آگے بڑھ رہا ہے، واہ اور اس جب ابتلا آزمایا، مبتلا سے ہے، مبتلا کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ بخار میں مبتلا ہے، اسی سے ہے ابتلا آزمائش، مبتلا جو آزمایا گیا۔ مومن خان مومن کا شعر بھی ہے، جسے آپ کہتے تھے با وفا، جسے آپ گنتے تھے آشنا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو ابتلا آزمائش، مبتلا آزمایا گیا۔ جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں میں، کلیمتن بات کو کہتے ہیں، کلمات اس کی جمع ہے، حکم سنٹنس کلمہ کہتے ہیں بامانے بات کو، فاتمہن اس نے انہیں پورا کر دیا، تمام سے ہے جی، یہ اتمہن میں فا الگ کر دیں، ہنہ ضمیر ہے کلمات کے لیے آئی ہے، الگ کر دیں تو باقی بچا اتمہ، تمام۔ اب نظر آیا تمام؟ اردو میں آپ کہتے ہیں قصہ تمام کر دیا، میں نے تمام کام کر لیا، میں نے تمام سبق یاد کر لیا، وہی تمام ہے، اتمہ پورا کرنا، فاتمہن اس نے ان سب باتوں کو پورا کیا۔ کن باتوں میں آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام؟ ساری زندگی آزمائے گئے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر آزمائے گئے۔ چند بڑی بڑی باتیں ہیں، وہ ایک ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو مشرک تھی، ان کے والدین بھی مشرک تھے، پوری قوم مشرک تھی، تو جب انہوں نے دین کو سمجھا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا، تو اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بلایا دین کی طرف، قوم کو بھی بلایا، اور آپ کو پتا ہے کہ باپ نے چھوڑ دیا، نکال دیا باپ نے بیسیکلی، باپ نے کہا نکلو یہاں سے، اگر تم دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتے then get out from here۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد فلسطین میں ذمہ داری ملی، وہاں ذمہ داری پوری کی، اولاد نہیں تھی، ترستے رہے اولاد کے لیے، تڑپتے رہے، 70 یا 72 سال کی عمر میں جا کر اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام، اور ابھی وہ بچہ دودھ پی رہا تھا جب اللہ نے حکم دیا جاؤ اسے صحرا میں چھوڑاؤ۔ تب یہ عرب ایسے نہیں تھا، صرف ایک صحرا تھا، سوائے چند بدوؤں کے کوئی نہیں تھا یہاں پر، اور خاص طور پر جہاں مکہ ہے وہاں پر تو کوئی جانور پرندہ بھی نہیں تھا۔ تو ابھی ہم ہی نا آزمائش کی بات کر رہے تھے نا، جب اللہ کسی کو درجہ دینا چاہتے ہیں آزمائشی حیثیت، آپ دیکھیں حضرت سارہ جو تھیں ان سے اولاد نہیں تھی، اماں ہاجر سے اولاد ہوئی، اماں ہاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے گفٹ کی تھی۔ اماں ہاجر جو ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، سبھی کو معروف واقعہ ہے، حضرت سارہ کو بلوایا اس نے، کوئی بھی قافلہ گزرتا، کوئی لوگ گزرتے اور اس میں خوبصورت عورتیں ہوتی تو اس کے جو جاسوس سے اسے اطلاع دیتے، تو وہ ان کو بلاتا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا، اسی شرط پر قافلوں کو گزرنے دیتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب گزرے تو یہ 3 تو لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور اماں سارہ۔ تو اس کو پتا چلا اماں سارہ بہت خوبصورت تھی، تو اس کو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں 2 لوگ اور ان کے ساتھ بڑی خوبصورت عورت ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہنے لگا کیا لگتی ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے دین، اور آ کے بیوی کو کہا بھی کہ میں نے اس لیے ایسا کہا کہ وہ میری جان لے لیتا اور مجھے آگے پہنچنے کا حکم ہے، تو دینی اعتبار سے آپ میری بہن اور کزن بھی ہیں۔ تو پھر ان کو بلوایا حضرت سارہ کو اس نے، تو حضرت سارہ کے لیے جب اس نے
यानी कि उनकी तरफ बढ़ना चाहा तो उन्होंने अल्लाह से मदद मांगी। डेफिनेटली इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मांग ही रहे थे, तो उसके हाथ पैर मुड़ गए, वो जैसे दौरा पड़ गया उसको। अच्छा, उसने कहा कि मुझे, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, अपनी ये लानत मुझसे, अपनी कर्ज मुझसे हटा लो। तो उन्होंने दुआ की, वो ठीक हो गया। फिर दोबारा उनके यानी बुरे इरादे से पड़ा, फिर उन्होंने बद दुआ की और फिर वही हाल हुआ। तो उसके बाद फिर वो बाज आ गया, उससे माफ़ी मांगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी माफ़ी मांगी और उन्हें खिदमत के लिए हाजिर दी। अब बाज कहते हैं कनीज है, बाज कहते हैं शहजादी है। मेरे ख्याल में कनीज ही, अपनी बेटी कोई किसी को नहीं देता। और अगर यानी कि जैसे हमारे बाज लोग कहते हैं, ये यहूदी तंज करते थे ना कि इसहाक जो है वो तो हजरत सारा से है और इस्माइल जो है वो कनीज की औलाद है, यूं तंज करते थे। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वो मैं इस पर आपसे बाद में बात करती हूँ। तो हमारे लोग ये कहते हैं नहीं, वो ना कनीज नहीं थी, वो शहजादी थी, हजरत इब्राहिम को दी थी। अगर दी होती तो इब्राहिम के निकाह में दी होती ना, ऐसा नहीं है। दोनों बातों की तस्दीक या तायीद का कोई जरिया नहीं है हमारे पास, लेकिन वाकया ये है कि एक लड़की दी बादशाह ने हजरत सारा को खिदमत गुजार के तौर पर, बतौर कनीज ही दी। वो कनीज थी, उन्होंने गिफ्ट किया। हदीस में आता है कि हजरत सारा को कनीज दी बादशाह मिस्र ने, जिसे हजरत सारा ने बाद अज़ां हजरत इब्राहिम को गिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो अब बात यह है कि ये जो कहा जाता है, हमारे लोग कहते हैं ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, ये जज्बाती बातें। किसी के कनीज होने से फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के यहाँ मुअज्जिज कौन है? मन अत्काकुम, जो ज्यादा परहेजगार है। असल बात यह है कि वो इतनी परहेजगार थी कि अल्लाह ने अपने नबी की बीवी बनने के लिए उनको चुना ना, सबब बनाया उनके लिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि उसकी नजर ही ना पड़ती हजरत सारा पर, शाही मिस्र की, वो बुलवाता ही ना, ये वाकई ना पेश आता। मगर ये सबब बना था ना महाजर के आने का, और उम्मत की माँ बनने का, उम्मत मुस्लिमा की माँ बनने का, हजरत इस्माइल की माँ बनने का जो मकाम था वो महाजर को मिलने वाला था। तो बादशाह होने से या बादशाह की बेटी होने से या कनीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजरत बिलाल गुलाम नहीं थे, है ना, मगर उमर फारूक कहा करते थे सैयदी बिलाल। क्यों? बिलाल पहले ईमान लाए, उमर बाद में लाए। और अल्लाह ने कुरान में कह दिया अस्साबिकूनुल अव्वलून अस्साबिकूनुल अव्वलून, जो पहले ईमान लाए वो पहले लाए, उनकी बराबरी नहीं हो सकती। बिलाल पहले 6 लोगों में शामिल है, उमर 5वें साल ईमान लाए। सारी उम्र उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे सैयदी बिलाल। तो गुलाम होना कोई ऐब नहीं कि हमें इस पर परेशानी हो। असल बात तो ये है, इतने मुल्क, इतनी शहजादियां होंगी उस वक्त भी, सबको छोड़कर अल्लाह ने कनीज को चुना अपने नबी इब्राहिम की बीवी और अपने दूसरे नबी इस्माइल की मां बनने के। तो ये बड़ी बेकार की बहस है, इनमें कुछ नहीं रखा। अल्लाह के यहाँ भी अगर बादशाहत वैल्यू करने लग जाए तो फिर तो हो चुके काम। तो अम्मा हाजर जो थी बतौर कनीज जो है वो बादशाह मिस्र ने हजरत सारा को दी, और ये लोग फिर ट्रैवल करके फलस्तीन पहुंच गए। वहां अल्लाह ने रहने और तबलीग का हुक्म दिया। लूत अलैहिस्सलाम कौम सदूम की तरफ भेज दिए गए, वो शादी करके वहां चले गए। यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा रहने लगी। अम्मा हाजर बतौर खिदमतगार ही थी हजरत सारा के पास। कई साल और गुजर गए और हजरत सारा की औलाद नहीं हुई। तो उन्होंने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, और ये हदीस में आता है कि जब कई सालों तक सारा की औलाद नहीं हुई तो सारा ने कहा कि मैं ये मेरी कनीज आपको गिफ्ट करती हूँ, आप इससे शादी कर ली, हो सकता है अल्लाह आपको इससे औलाद दे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने निकाह किया अम्मा हाजर से। उसके भी कुछ अरसे बाद, फौरन नहीं, कुछ अरसे बाद, तौरात के मुताबिक 72 साल के थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अम्मा हाजर के यहाँ बेटा हुआ। और आपको पता है उनका नाम इस्माइल था। माशाअल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी दूध पीते थे, हमें एग्जैक्ट उम्र नहीं पता, गालिबन 1.5-2 माह की होंगे, गालिबन, राय है, इल्म नहीं है। ये पता है कि दूध पीते थे। तो अल्लाह ने कहा इनको जाकर आप छोड़ आए। कहाँ छोड़ आए जी? सहराए अरब की तरफ सफर करें, जहां छोड़ना होगा हम बता देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर चल पड़े। यहाँ भी ये बात कही जाती है, यहूद ने इस बात को बहुत तकवीयत दी कि हजरत सारा ने कहा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हाजर और उसका बेटा, जाओ छोड़ के आओ उनको कहीं। पहली बात तो यह है कि अगर हजरत सारा ने यही करना होता तो शादी क्यों कराती, है ना। और दूसरी बात, क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा शोहर एक बीवी के कहने पर दूसरी को ऐसे छोड़ा है सहरा में? चलो ये तो हो सकता है कि बीवियां इकट्ठी नहीं रह पा रही तो वो उनके घर अलग कर देते,
یہ تو ہو سکتا تھا، لیکن کیا یہ ہو سکتا تھا کہ ایک نبی، اور نبی بھی ابراہیم جیسے، ایک بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو صحرا میں مرنے کے لیے چھوڑا ہے بچے سمیت؟ کیا نبی اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ نے کہا جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں برابری نہ کرے تو قیامت کے دن فالج زدہ اٹھایا جائے. ایسا ہے نا؟ تو کیا ابراہیم علیہ السلام ایسا کر سکتے؟ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. یہود کی کہانیاں ہیں، کوئی سچائی نہیں. یہ اللہ کا حکم تھا اور ڈیسٹینیشن بھی بتائی نہیں گئی تھی، بس کہا تھا صحرائے عرب کی طرف جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا میں آپ کو ثبوت حدیث سے دوں گی انشاءاللہ. نبی 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 معظم ہمارے نبی مکرم ابراہیم علیہ السلام اماں ہاجر اور اپنے شیرخوار بچے کو لے کر چل پڑے صحرائے عرب کی طرف. پن پوائنٹ جگہ نہیں بتائی گئی تھی. جب وہاں پہنچے ایگزیکٹلی جہاں آج کعبہ ہے، اس وقت یہاں کچھ نہیں تھا، صرف ریت تھی. کوئی درخت نہیں تھا، کوئی جانور پرندہ بھی نہیں تھا، کیڑے مکوڑے بھی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی رویدگی تھی، کوئی زندگی کے آثار نہیں تھے. اللہ نے کہا بس یہیں پہ ٹھہر جائے. اس وقت 2 پہاڑیاں تھی وہاں پر، چھوٹی چھوٹی، صفا اور مروہ، اور بس صحرا تھا. یعنی میں جب اس منظر کو تصور کرتی ہوں تو میرا دل کانپتا ہے کہ ایک عورت کا حوصلہ اتنا بڑا اللہ نے کیسے کر دیا. یہ صرف اللہ پر اٹوٹ ایمان کا نتیجہ ہو سکتا ہے. حد نظر تک صحرا تھا، نہ کوئی پانی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پودا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی انسان، اور 2 پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی. تو حکم ہوا یہاں رک جاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام رک گئے. اللہ نے کہا اب آپ یہاں سے بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے اماں ہاجر کو کہا کہ یہیں سٹے کرنا ہے آپ نے، اور جو ان کے پاس کھانے کا تھوڑا بہت سامان تھا، کتنا ہوگا، تھوڑا بہت سامان تھا، کھجوریں تھی، پانی تھا، وہ بیوی کو دیا اور چل جانے لگے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی سب محدث اس پر متفق ہے کہ انہوں نے، اماں ہاجر نے کہا آپ ہمیں کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے کہنے پر. اماں ہاجر نے کہا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کا حکم ہے. یعنی ان کے بھی ذہن میں گمان آیا نا کہ کوئی اور ریزن تو نہیں. انہوں نے کہا کس کے کہنے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کے کہنے پر. اماں ہاجر نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اللہ آزمائش میں ڈالتے نہیں نا، اللہ ضائع نہیں کرتے. لیکن کوئی بھی مقام دینے سے پہلے اللہ ٹھوک بجا کر دیکھتے لائق بھی ہے کہ نہیں. تو گھبرائیں مت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے حوصلہ دیا. سب سے پہلی بات اللہ نے ہمت دی. اماں حاجر خاموشی سے بیٹھ گئی. آپ دیکھیں صحرا، ویران صحرا. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہے گرمیوں میں جون جولائی کی دوپہر میں آپ چھت پر چلے جائیں، کیسا ہو کا عالم ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے. تبھی کہانیاں بنی ہوئی کہ گرمی کی دوپہر میں جن اترتے. جن شن کوئی نہیں اترتے، تنہائی، دور تک ہو کا عالم. شہر میں آپ اپنی چھت پر چلے جائیں، آپ ایک نظر ڈالیں، دور تک پیلی چمکتی ہوئی دھوپ ہوتی ہے اور خاموشی اور سناٹا، دل ہولتا ہے. اب آپ سوچیں کہ عرب کا صحرا، اور صحرا کی کیفیت یہ ہے کہ نہ پانی ہے، نہ ایک پودا ہے، کچھ نہیں تھا وہاں پر. اور جب پانی نہیں تو کوئی حیات نہیں، کیڑے مکوڑے بھی نظر نہیں آتے. کیڑے مکوڑوں کی بھی موجودگی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، جھینگر بولتے ہیں، ٹڈیاں بولتے ہیں، آپ کو پتا چلتا ہے کوئی ہے. آپ اکیلے ہو نا، کبھی بالکل اکیلے ہو، کبھی ہوا میرے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. رہا ایک زمانے تک، اب تو خیر بچے ہیں، پہلے بچے پڑھتے تھے، بڑا بیٹا باہر تھا، چھوٹا چلا جاتا تھا، تو میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی. تو سم ٹائم بہت سائلنس فیل ہوتی تھی نا. تو میرے پاس بلا تھا، میں نے بلیاں مختلف اوقات میں رکھی ہیں، یہ میرا چوتھا بلا ہے خیر سے. تو وہ بلی جو تھی نا، اس کی موجودگی بھی بڑی غنیمت ہوتی تھی. وہ پیروں میں پھرنا، آواز نکالنا، تو لگتا تھا آپ کے ساتھ ایک اور ہے بندہ. کبھی ہوتا ہے نا انسان ڈر جاتا ہے، اس طرح تو میں نہیں ڈرتی، لیکن ہوتا ہے نا انسان تنہائی میں کہ ایک دم ایسے ہوتا ہے کہ بالکل اکیلے، لائٹ بھی چلی گئی، یو پی ایس بھی بند ہو گیا. تو وہ ایک بلا موجود ہے نا، اس سے بھی آپ کو حوصلہ ہوتا ہے. اماں ہاجر ایک ایسے عظیم الشان صحرا میں اکیلی تھی، کوئی جانور بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، اور ایک دودھ پیتا بچہ. کتنا کھانا چھوڑ گئے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، 2 دن 4 دن. خاص طور پر پانی کتنا اسٹور کر سکتے تھے سر، مشکیزہ ہی ہوگا نا، اور کیا کتنا دے گئے ہوں گے. اب جب وہ کھانا اور پانی ختم ہو گیا، خاص طور پر پانی ختم ہو گیا، پانی کہیں نہیں تھا. تو اماں ہاجر کا جو آپ واقعہ پڑھتے ہیں، یہ اتنا سادہ واقعہ نہیں ہے. یعنی آپ سوچیں کہ پیاس سے ان کی اپنی جو حالت، اور گود میں بچہ، اور وہ بچہ بلک رہا ہے پیاس سے، تو ایک ماں کے دل پر کیا گزرے گی. تو پھر انہوں نے اس بچے کو پہاڑی کے سائے میں لٹایا اور خود صفا کی طرف دوڑی کہ شاید کوئی قافلہ ہو، کوئی مسافر ہو، میں تھوڑا سا پانی مانگوں.
پھر مروا کی طرف دوڑی. یہ 7 چکر تھے صفا اور مروا کے, جسے آج آپ صحیح کہتے ہیں. وہ بے قرار ہو کر دوڑتی, ایک پہاڑی پر چڑھتی کہ شاید کوئی گزرتا نظر آئے, بچے کے لیے تھوڑا سا پانی لے لوں. پھر واپس صفا کی طرف آتی کہ شاید کوئی نظر آئے. اس طرح 7 چکر لگائے بے قراری میں, اور بار بار بیچ میں رک کر بچے کو دیکھتی کہ کوئی اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا. تو پھر جو ایک دفعہ آئیں تو دیکھا کہ وہاں پر پانی تھا. جس واقعے کو حدیث یوں بیان کرتی ہے کہ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام نے کوہنی ماری جس سے وہاں پر پانی کا چشمہ پھوٹا, جسے آج آپ آب زمزم کہتے ہیں. اما حاجر نے اس کے گرد میٹ باندھ دی, کنارہ بنا دیا ریت سے, اور گھبرا گئی. پانی پھوٹ رہا تھا نا, تو صحرا میں ریت پہ پانی جذب ہو جاتا ہے, تو ان کو خوف ہوا کہ پانی جذب نہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا زمزم. عبرانی زبان تھی ان کی, ہیبرو, جس سے ہیبرو کا لفظ ہے زمزم, اس کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر. تو مطلب یہ تھا کہ اے پانی ٹھہر جا, مجھے پانی نکلا. تو اما حاجر کی اس بات سے اللہ نے پانی کو ٹھہرا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اماں ایسا نہ کہتی گھبراہٹ میں تو یہ ایک جھیل کی طرح بہتا. آج یہ کنویں کی شکل میں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اماں گھبرانا جاتی اور یہ نہ کہتی تو یہ ایک جھیل کی طرح جاری ہوتا. تو اس کے گرد مینٹ بنا دی اور پانی چل پڑا. اب زمزم میں ایک اور صلاحیت اللہ نے رکھی, پیاس کے ساتھ بھوک بھی مٹاتا ہے. اماں حاجر تو اسی پر زندہ رہی, اور اسماعیل کے لیے اللہ نے اسی پانی میں یہ غذائیت رکھی کہ دودھ بھی اترتا رہا, پلاتی رہی. اور جو ان کے پاس کھجوروں کی گٹھلیاں تھی وہ بو دی, چلو اگائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم دنیا کا واحد پانی ہے جو پیاس کے ساتھ بھوک کو بھی کفایت کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آب زمزم واحد پانی ہے جو پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کو بھی مٹاتا ہے. اماں حاجر اسی کو پیتی رہی اور اسماعیل کو بھی پلاتی رہی. پھر ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزرا, بنو جرہم اس کا نام تھا, اور انہوں نے پرندے دیکھے ہوا میں. اب جب پانی آ گیا تو ایک آبادی تو ہو گئی نا, پرندے آ گئے, کوئی جانور آ گئے ہوں گے, کوئی کیڑے مکوڑے بھی آ گئے ہوں گے. جہاں پانی ہے وہاں حیات ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندے, انہوں نے کہا یہ پرندے کیسے یہاں آ سکتے ہیں, یہ تو پانی پر آتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا یہاں تو صدیوں سے ہم گزر رہے ہیں, یہاں تو کبھی پانی نہیں دیکھا. جو یہ بدو ہوتے ہیں ان کو سارے راستوں کا آئیڈیا ہوتا ہے, کہاں پانی ملے گا کہاں نہیں ملے گا. تو وہ کہنے لگے کہ یہاں پانی کیسے. تو انہوں نے ایک دو بندے بھیجے کہ جاؤ تحقیق کر کے آؤ یہ پرندے یہاں کیسے اتر. وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پانی ہے, پانی کا چشمہ ہے, وہاں پر ایک خاتون ہے اور ان کی گود میں ایک بچہ ہے. تو وہ واپس آئے, انہوں نے آ کے صورتحال بتائی. تو پھر قبیلے کے معزز لوگ آئے, سردار آئے. انہوں نے کہا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں ہم آباد ہو جائے پانی کے کنارے. تو اماں حاجر نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہے, پانی پر ملکیت میری رہے گی, اور بدلے میں تم میرے بچے کی پرورش کرو, اس کی تربیت کرو. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. تو یوں پھر اللہ نے آباد کر دیا مکہ. یہ تھی مکہ کی آباد کاری. اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیوی بچے کو چھوڑو, چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یہاں بیوی بچہ چھوڑ اور چلے جاؤ. اب ابراہیم تو انہی غیر یقینی حالات میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ پر اعتماد تھا, بھروسہ تھا, لیکن پتا تو نہیں تھا نا. اور دعائیں مانگتے رہے. اگلے 12-13 سال تک ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کے بیوی بچے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں. جبرائیل بتا نہیں سکتے تھے, بتا سکتے تھے نا, اللہ حکم دیتے تھے. کوئی اطلاع نہیں دی, کوئی جواب نہیں اس سوال کا. اور نہ یہ اجازت ملی کہ وہ جا کر خود دیکھیں کہ بیوی بچہ کے ساتھ. آپ گمان کر سکتے ہیں اس بات کو, ہم سب مائیں ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوگی, ہے نا. 12 منٹ کو بچہ نظر نہ آئے تو نہیں گزرتے, یہ تو 12 سال کا زمانہ تھا. 12 سال ابراہیم علیہ السلام کو نہ بیوی بچے کی کوئی اطلاع دی اللہ کی طرف سے ملی, نہ یہ اجازت ملی کہ جا کر دیکھیں. 12 سال بعد اللہ نے اجازت دی, ابراہیم جاؤ اپنے بیوی بچے کو تو دیکھ کر آؤ. بتایا تب بھی نہیں. ابراہیم جب پہنچے تو ماشاءاللہ
اسماعیل بڑے ہو گئے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے 12-13 سال کے، اور صحرا میں اٹھان بڑی ہوتی ہے، بڑے خوش ہوئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کیا دل کی کیفیت ہوئی ہوگی. اکلوتا بیٹا 12 سال بعد دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی ایک امید و بیم کے پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور رہا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جانتے تو نہیں تھے نا. تو ابھی آئے بیوی بچے کو مل کر ابھی خوشی ہوئے، تو کیا حکم ملا؟ اسی بیٹے کو قربان کر دو. لے کر چل پڑے. آپ ایک جانور پالتے ہیں نا، آپ اس کو نہیں مار سکتے. اور یہ بات بڑی نارمل ہے، آپ کہتے بھی ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا، خود بھی کہا ہوگا کبھی نہ کبھی، کہ قربانی کا جانور جو ہے کھانے کو دل نہیں کرتا اس کا گوشت، کیونکہ ہم نے اسے کچھ دن پالا ہوتا ہے نا گھر میں، تو ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو جب اس کو ذبح کرتے ہیں نا، تو اس کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا ہے نا، حالانکہ جانور ہوتا ہے. اور ہم نے اسے کتنے دن رکھا ہوتا ہے، بڑی توپ چلائیں گے تو مہینہ، ورنہ 2-4 دن سے زیادہ نہیں ہم لوگ رکھ پاتے. شہری زندگی ہے ہماری. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم کے اپنے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی. وہ 12 سال کیسے گزرے ہوں گے، وہ 12 صدیوں سے بھی مشکل تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی شکوہ نہیں کیا، یہ بھی نہیں کبھی کہا کہ اللہ جی خالی حال ہی بتا دو. بس صبر، اور دن رات اپنے کام میں لگے ہوئے. جب اللہ نے اجازت دی تب ملنے گئے، اور پھر اسی بیٹے کی قربانی کا حکم ملا اور اسے قربان کرنے لے گئے، اور قربان کر بھی دیا. وہ تو اللہ نے نہیں کروانا تھا نا، انہوں نے تو چھری پھیر دی تھی، حلق پر چھری پھیر دی تھی انہوں نے. ان کی تو آنکھوں پر پٹی بندی تھی، ان کو کیا پتا کہ اس کو ہٹا کر مینڈا آ گیا، ان کو تو نہیں پتا تھا. انہوں نے تو بیٹا حلال کر دیا. یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اس نے پوری کر دی. جب ہم نے کسی بات میں آزمایا ابراہیم کو، جب آزمایا ابراہیم نے وہ بات پوری کر کے دکھا. تو ایک باپ کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا بیٹا ہوتا ہے. یہ جو جذبے ہیں نا، یہ اللہ کے ہاں قیمتی ہیں. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تو ہماری جانوں کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. اگر جنگیں ہی کرنی ہوتی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، صرف جنگیں ہی کرنی ہوتی تو فرشتے ہی اتر آتے، ایک جبرائیل کافی تھے. اصل میں تو اللہ دیکھنا چاہتا ہے اور دکھانا چاہتا ہے میرے بندے ایسے. صبح بھی ہم ایک واقعے پر بات کر رہے تھے کہ احد میں 2 بچے تھے، رافع اور خدیج. دونوں کی عمر 12-13 سال کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لے رہے تھے اور چھوٹے بچوں کو نکال رہے تھے، بڑوں کو لے کر جا رہے تھے. تو جو رافع خدیج نکال دیے گئے. رافع نے جو دیکھا تو جب ان کی باری آئی تو وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ اونچے نظر آئے، اپنے باپ کے ساتھ تھے. اب دیکھیں باپ بیٹے کو سلیکٹ کروا رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ موت کے لیے نا. جنگ میں موت ہونا 50% چانس ہے، آئے نہ آئے کون جانتا ہے. وہ پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا بچہ رافع. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے دیکھ کر اور کہا اچھا چلو تم چلو جنگ کر. اب خدیج دیکھ رہے تھے اپنے ابا کے پاس کھڑے، وہ ریجیکٹ ہو چکے تھے، تو وہ اپنے ابا کو ساتھ لے کر آئے. یعنی ابا اپنے بیٹے کی سفارش کر رہے ہیں. پھر وہی بات ہے کس چیز کے لیے؟ موت کے لیے، جنگ کے لیے. کیوں کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے رافع کو اجازت دی ہے جنگ میں جانے کی. میں تو رافع کو کشتی میں ہرا دیتا ہوں، تو آپ ہماری کشتی کرا دیں. اگر میں نے رافع کو ہرا دیا تو آپ مجھے جنگ میں لے جائیں، ورنہ نہ لے کے جانا. آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. کشتی ہوئی اور خدیج نے رافع کو ہرا دیا اور وہ جنگ میں گئے. اور دونوں باپوں کو دیکھیں اپنے بیٹوں کو جنگ کے لیے سلیکٹ کروا دیں. کیا ہے یہ بھی تو جان کی قربانی ہے. اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے قربانی کے لیے پیش کرتے. تو اللہ کو یہ جذبہ پیارا ہے کہ سب سے پیارا رب ہے ہمیں. مال جان اولاد سب سے بڑھ کر اللہ پیارا ہے. اس جذبے میں سب سے صادق جو بندے نظر آتے ہیں وہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام. اور انبیاء کرام علیہ السلام میں چمکتے ہوئے 2 نام ہیں، ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں یہ بیک گراؤنڈ یاد رکھیے. یہودی کہتے تھے ابراہیم کی اولاد اور فالوور ہم ہیں، عیسائی کہتے تھے ابراہیم کی اولاد اور فالوور ہم ہیں، عرب کہتے تھے ابراہیم کی اولاد اور فالوور ہم ہیں. اللہ اس بات پر ڈسکشن کرے. اللہ کہتے ہیں ہاں ابراہیم کیا مقام بہت زیادہ ہے میرے ہاں. کیوں ہے؟ کیونکہ جب میں نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے میری بتائی بات کو پورا کر دیا. اس کی جزا میں نے یہ دی،
قالا اللہ نے فرمایا انی بے شک میں جاعلو کا بناؤں گا تجھ کو للناسی انسانوں کے لیے امامن امام. ابراہیم کی اس جانفشانی کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے سب لوگوں کا امام بناؤں گا. یعنی تمہارے بعد دنیا میں جو دین چلے گا وہ ابراہیم ہی کا چلے گا. آج بھی ہم امت محمدیہ ہیں اور ملت ابراہیمی ہے. قال ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اللہ میری اولاد کو بھی. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ میری اولاد کو بھی امام بنانا. قال اللہ نے فرمایا لا نہیں ینالو پہنچتا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو. اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. یعنی اللہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے مجھ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اولاد کو بھی امامت عطا کرنا نبوت عطا کرنا. تو میں نے تبھی کہہ دیا تھا کہ ابراہیم ٹھیک ہے تمہاری دعا قبول ہو گئی مگر جو تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوگا اس کے لیے یہ نہیں ہے. جو تمہاری اولاد میں سے ظالم ہوگا اس کے لیے میرا وعدہ نہیں. تو اے گروہ یہود تم ظالم ہو کیونکہ تم نے توریت کے احکامات کو بدل دیا. تمہارے لیے خلافت نہیں ہے. اے گروہ نصارہ تم بھی ظالم ہو کیونکہ تم نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدل دیا. تم بھی خلافت کے لائق نہیں ہو. اے گروہ عرب تم بھی ظالم ہو کیونکہ تم نے ابراہیم کے دین کو شرک بنا دیا. تم بھی خلافت کے لائق نہیں ہو. پھر اللہ نے ایک نئی امت کھڑی کی, ایک نیا گروہ کھڑا کہ امت مسلمہ بدقسمتی سے آج ہم بھی ظالم ہیں. شرک ہم کر رہے ہیں, قانون ہم اپنی مرضی کا لا رہے ہیں, قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں فرسودہ اور قرآنی لگتی ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں, پیروکار نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے فالوور, ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں. جیسا آپ نے پڑھا اوپر پڑھا نا کہ اللہ نے کہا ابراہیم کے پیروکار وہ ہیں جو ساتھی وہ ہیں جو ابراہیم کے پیروکار ہیں اور یہ نبی اور ان کے اوپر ایمان لانے والے. یہی بات یہاں واضح ہو رہی ہے کہ نسل میں اب آپ کو پتہ ہے جو بنی اسرائیل تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے اور جو عرب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. تو صرف اولاد ہو جانے سے ابراہیم سے نسب نہیں بنے گا. ابراہیم علیہ السلام سے واسطہ بنے گا اس بندے کا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلے گا. پھر چاہے وہ کوئی یورپین ہو, وہ چاہے کوئی اسکیمو ہو, وہ چاہے کوئی افریقن ہو. ٹھیک ہے, ابو جہل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو کر بھی ان کا ساتھی نہیں ہے اور بلال ایک افریقی ہو کر ان کے ساتھی ہیں. سلمان ایک فارسی ہو کر, ایرانی ہو کر ان کے ساتھی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام سمبل ہیں, علامت ہیں دین کی. جو دین پر چلے گا, رب کا اطاعت گزار ہوگا, وہ ابراہیم کا ساتھی ہوگا. جو نہیں چلے گا, اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا, وہ ابراہیم کا ساتھی نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا البیتا اس گھر کو مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ. ثواب سے ہے, ثواب کا مطلب بھی لوٹ کر آنا ہوتا ہے. ثوب کپڑے کو کہتے ہیں کیونکہ آپ بار بار پہنتے ہیں, اسی سے ہے مثابہ واپس آنا بار بار. للناسی لوگوں کے لیے وامنن اور امن کی جگہ. اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا. کون سا گھر جی؟ بیت اللہ. اللہ نے اسے لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا. کیا مطلب ہے؟ ہر کوئی بار بار جانا چاہتا ہے نا. کون ہے جو یہ دعا نہ کرتا ہو کہ اللہ بار بار بلائیں, بار بار بلائیں. اور امن ہے, آپ کو پتہ ہی ہے گئے گزرے دور میں بھی وہاں پر امن ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ بنایا, ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بنوایا. اصل میں جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تھے تو انہوں نے یہ عبادت گاہ بنائی, پھر وہ وقت کے ساتھ مٹ گئی. پتہ نہیں کتنی صدیوں بعد کیا ہوا, اللہ بہتر جانتا ہے, وہ ہسٹری تو ہمارے پاس نہیں ہے. دوبارہ بنانا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. جب اسماعیل بڑے ہو گئے, اس میں اس وقت میں جب ابراہیم علیہ السلام گئے 12 سال بعد اور اسماعیل سے ملے تو قربانی والا واقعہ پیش آیا. پھر ابراہیم واپس آ گئے, پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ گئے. تو جب دوبارہ گئے تو انہوں نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا, عبادت گاہ بنانے کا ارادہ کیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں, حدیث میں آتا ہے کہ وہی بنیادیں آئیڈینٹیفائی کرائیں جن پر پہلے بنا تھا. انہی بنیادوں کو ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اٹھایا.
اور یہ کچا کمرہ تھا، یہ کوئی لشپش جگہ نہیں تھی، پتھروں سے بنایا گیا، گارے سے بنایا گیا ایک کچا کمرہ تھا، اور بہت اونچا بھی نہیں رہا ہوگا، کیونکہ پتھر پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام بنا رہے تھے، کتنا اونچا ہوا ہوگا. چھت ڈالی اس پر، اور سب باپ بیٹا نے بنایا، اس میں کسی کی مدد نہیں لی. حالانکہ بنو جرہم والے کیا مدد نہ کرتے؟ نہیں، اللہ نے اس کو بنانے کے لیے چنا ہی باپ بیٹے کو. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے ہی بنایا. اسماعیل علیہ السلام گارا بناتے، پتھر لے کر آتے ڈھو ڈھو کر، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لگاتے جاتے اور گارا چنتے جاتے. یہ سادہ سا کمرہ بنا اور یہاں نماز شروع ہوئی. یہ مسجد ہے، اصل میں بیت اللہ کیا ہے؟ مسجد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے حج کا مرکز بنا دیا. لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ جب بن گیا بیت اللہ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم صفا پر چڑھ کر پکار دو سب کو یہاں حج کے لیے آئے. ابراہیم نے کہا اللہ جی میری آواز سب میں جائے گی؟ اللہ نے کہا وہ میرا ذمہ ہے، تم صرف آواز لگاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے اور لوگوں کو اعلان کیا پوری دنیا کے لیے کہ آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ آواز ساری دنیا میں نہیں، ساری یونیورس میں پھیلا دی اللہ نے، روحوں کی دنیا تک نے سنی. تو جس نے لبیک کہا وہ حج کے لیے آئے گا، پہنچے گا. اس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں پہنچائی، اور تب سے آج تک حج جاری ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے کعبہ کو حرم بنا دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی یہی مانگی تھی، اللہ آپ نے ابراہیم کے لیے کعبہ کو حرم بنایا، میری وجہ سے مدینہ کو حرم بنایا. تو پھر اللہ نے مدینہ کو بھی حرم بنا دیا ماشاءاللہ. وَاتَّخِذُوا تم بناؤ من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ. تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. آپ کو پتا ہے جب ہم طواف کرتے ہیں کعبہ کا تو مقام ابراہیم پر اگر ممکن ہو تو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. ممکن بہت کم ہو پاتا ہے، زیادہ تر رش رہتا ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو مقام ابراہیم پر پڑھیں، ورنہ جہاں ممکن ہو پڑھیں. تو اللہ نے کہا مقام ابراہیم یادگار ہے، کہاں پر نماز پڑھو. وَأَهِدْنَا، اور حکم دیا ہم نے، وعدہ لیا ہم نے، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل سے، ان کے طَهِّرَا، دونوں پاک رکھیں، بیتیا، میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ، رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود، سجدہ کرنے والوں کے لیے. ہم نے عہد کیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھیں گے. پاکی سے ایک تو مراد فزیکل پاکی ہے، کعبے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور دوسرا بتوں سے بھی پاک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تھا. اب یہ لوگ ویسے تو پاک رکھتے تھے، ظاہری پاکی تو تھی کعبے میں، لیکن آپ کو پتا بتوں کی نجاست، شرک، یہ سب عام تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے. دیکھیں نا، بیتی، میرا گھر، یہ میرا گھر ہے، یہ بتوں کا مقام نہیں ہے. اور ابراہیم اور اسماعیل نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر کی حفاظت کریں گے عبادت گزاروں کے لیے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میرے گھر میں بت کیوں لگا رکھے تم لوگ. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم نے، ربی، اے میرے رب. اب یہ دعا ہے، یہ دعا کون سی ہے جی؟ یہ دعا وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام اس وقت مانگ رہے تھے جب کعبہ بنا رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، ربی، اے میرے رب، اجعل، تو بنا دے، ھذا، اس، بلدن، شہر کو، آمنن، امن والا، اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ قبائلی علاقے تھے، صحرا تھا، روزگار کے مواقع کم تھے. دوسری بات، قبیلے تھے تو ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، اور جیسا کہ ہوتا ہے کہ صحراؤں اور پہاڑوں میں ڈاکو وغیرہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں، یہاں بھی تھے. تو بدامنی بہت طرح سے تھی، ایک تو ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسرا مسئلہ قبائلی جنگوں کا تھا. تو اللہ سے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرے شہر کو امن والا بنا دو. تو کعبہ میں امن ہو گیا. کیسے؟ کعبے میں، مکے میں، مکہ حرم ہو گیا نا، تو مکہ میں لڑائی حرام ہو گئی، یہاں تک کہ کفار مکہ تک حرم میں جنگ نہیں کرتے.
اور ارد گرد کے لوگ بھی حرم کو نہیں لوٹتے تھے، اور قبیلے ایک دوسرے پر حملے کرتے، ڈاکو قبیلوں پر حملہ کر کے لوٹ لیتے، بڑا کچھ ہوتا، مگر مکہ پر نہیں کرتے. تو اللہ نے مکہ کو امن دے دیا. ورزق رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. آپ دیکھیں کہ صحرا تھا نا، سبزیاں نہ ہونے کے برابر تھی، گندم وغیرہ بھی تو وہاں نہیں اگتی، زیادہ اجناس نہیں اگتی تھی. کیا اگتا تھا؟ چند پھل. صحرا تھا نا، ریت تھی تو کھجوریں تھی، انگور تھا، انار تھا، یہ زیتون تھا، ایسی فصلیں تھی، اور یہ سارے پھل تھے. تو اللہ نے سے دعا مانگی کہ اللہ ان پھلوں میں برکت دے دے، انہیں ان پھلوں سے رزق دے. یہ پھل ہی اتنے وافر ہو جائیں ان کے لیے کہ اور چیزیں نہیں ہے تو نہ صحیح، ان کے لیے اسی کو ذریعہ رزق بنا دے. اور اللہ نے بنایا. من جو آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اللہ ہر اس بندے کو رزق دے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے. یعنی پہلے ابراہیم علیہ السلام نے خلافت کی دعا کی تھی، بڑی سمجھنے کی بات. امامت کی دعا کی تھی نا، جب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اوپر آیت پہ آپ نے پڑھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، تو اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا مانگی تو خود کہا اللہ جو ایمان لایا آخرت پر اور تجھ پر اسے رزق دینا. اللہ نے کہا نہیں، کالا، اللہ نے فرمایا ومن جو کفرا کفر کرے گا فامتیہ، میں اسے بھی نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا دنیا کا. جو کفر کرے گا دنیا کا نفع تو میں اسے بھی دوں گا. ثم پھر اضطرہ، میں اسے گمراہ بے بس کروں گا، دھکیل دوں گا، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. سمجھ آئی؟ اللہ کہنے لگے نہیں ابراہیم، دونوں باتیں برابر نہیں ہیں. امامت اور خلافت کے لیے حق پرستی شرط ہے، رزق کے لیے نہیں. رزق تو میں کافروں کو بھی دے دوں گا، اور قلیل سے مراد تھوڑا نہیں ہے، قلیل سے مراد دنیاوی. دنیاوی رزق تو میں کافروں کو بھی دے دوں گا، البتہ قیامت کے دن انہیں عذاب جہنم میں دھکیل کر چھوڑوں گا. وبئس المصیر، وہ بدترین ٹھکانہ. تو دنیاوی رزق کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں. آپ دیکھتے ہیں نا بعض لوگ، ایک تو کفار یورپ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں امیر ہے ہم سے، کیونکہ دنیاوی رزق کا تعلق محنت کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ نہیں. اور بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کوئی بندہ فراڈیا ہوتا ہے پھر بھی وہ کما رہا ہوتا ہے، تو دل میں آتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے ہی واضح کر دیا، یہی تو اللہ بتا رہے ہیں خلافت کا اور امامت کا تعلق حق پرستی کے ساتھ ہے، لیکن دنیاوی رزق کا، مال کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں. دنیا کا رزق ہر محنت کرنے والے کو مل جائے گا. دیکھیں ایک بندہ مسلمان ہے، نیک بھی ہے، لیکن کام چور ہے. دین کے اعتبار میں نیک ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن کام چور ہے، محنت نہیں کرتا، تو تنگ دست ہوگا. ایک بندہ ہے وہ کرسچن ہے یا یہودی ہے، کام میں وہ بڑا محنتی ہے، تو وہ کما لے. تو دنیا کا اصول اور ہے، آخرت کا اصول ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. ثم پھر اضطرہ، میں اسے مجبور کروں گا الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں کہ ایک کافر کی اصل ناکامی آخرت کی ناکامی، اور ایک مومن کی اصل کامیابی دنیا کی نہیں آخرت کی کامیابی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں، بعض اوقات نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جو دینی لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ محنتی ہوتے ہیں. مگر آج کل جس طرح دین کا ایک ایک حصہ ہم نے پکڑا ہوا ہے، تو اس میں ایسا ہے کہ بعض اوقات دینی لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں پچھڑے ہوئے، پیچھے رہ گئے. خاص طور پر آج کل تو مسلم کمیونٹیز بالکل ہی پیچھے ہیں، کام جو نہیں کرتے، ہڈ حرامی. آپ شہروں میں اکثر لوگوں کو دیکھیں، یہ جو ہماری کام والی بہنیں ہیں ان کے گھروں کو دیکھیں، گھر والوں کو دیکھیں، کہاں کام کرتے ہیں. ان کی محرومی کی کیا وجہ ہے؟ مجھے ٹھنڈ پڑتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرا ہوا
بکری کا بچہ دیکھا تو صحابہ سے کہا اس کو ایک درہم کا لے لو. تو کہنے لگے ہم کیا کریں گے ایک درہم کا لے کر, یہ تو مرا ہوا ہے. آپ نے کہا چلو مفتی لے لو. وہ کہنے لگے مفت بھی لے کر کیا کریں گے, تو مرا ہوا ہے. تو آپ نے کہا جتنا یہ بکری کا بچہ تمہاری نظروں میں بیکار ہے نا, اس سے زیادہ بیکار اللہ کی نظروں میں یہ دنیا ہے. اگر اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر برابر ہوتی نا, تو اللہ کافروں کو پانی بھی نہ پینے دیتی دنیا. تو بات یہ ہے کہ دنیا پیمانہ نہیں ہے, پیمانہ آخرت ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک الفوز الکبیر. یہ کامیابی ہے. تو دنیا کے نفع کو نہیں دیکھنا, آخرت کے نفع کو دیکھنا ہے. بعض اوقات دنیا میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو وہ آخرت کے نقصان سے ہے. آج یہی بات ختم کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور دعا کی ساری حکمتیں ہیں جنہیں انشاءاللہ کہ ہم دیکھیں گے. اللہ آسانی عطا فرمائے, آمین. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ جی 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 مسجد تھی. نہیں نہیں, کعبے کا طواف ہوتا تھا حج میں, اور ویسے بھی طواف ہوتا تھا, لیکن نماز اندر ہوتی تھی. یہ تو بعد میں انہوں نے تعلیمات لی ہے نا قریش نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئی تھی نا تعمیر, جس کا آپ پڑھتے بھی ہے کہ آپ نے حجر اسود لگایا تھا, تو اس میں تعمیر اس ڈیزائن پر ہوئی جس ڈیزائن پر آج ہے. مٹیریل کم ہو گیا تھا, تھوڑا حصہ کھلا چھوڑ دیا, دروازہ تھوڑا اونچا کر کے تالا لگا دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری اما عائشہ سے کہا کہ تمہاری قوم نے یہ اس لیے دروازہ اونچا کر کے تالا لگایا کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی جا نہ سکے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے توڑوں اور دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کے طرز پر بنا دوں, لیکن میں ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کعبے کی تعمیر کا تماشا بنا لیں. سمجھ گئے؟ تو یہ انہوں نے ایسا کیا. یہ تو مسجد تھی, سب اندر جا کے عبادت کر سکتے تھے. اب انہوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر لی کہ جی شاہ جاتے ہیں تو یہ ان کو اندر لے کے جاتے ہیں. یہ بس اب ان کا غلبہ جو ہو گیا, یہ بات. بیٹھ لو میرے پاس, آج آج. اچھا جی, کوئی اور بات؟ سارا کے بیٹے, جی جی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والے واقعے پر اللہ نے یہ خوشخبری دی تھی. جب وہاں سے واپس آئے ہیں نا, تب یہ خوشخبری دی جبرائیل نے آ کر کہ آپ کے ہاں اب ایک اور بیٹا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کے ہاں ایک اور بیٹا ہوگا. تو وہ پھر اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے. تھی فلسطین میں تھی. نہیں نہیں نہیں, تبلیغ ساتھ ساتھ تھی, ساتھ ساتھ تھی. فلسطین میں نبی تھے آپ. فلسطین میں آپ کی جگہ پر اسحاق علیہ السلام ہوئے تھے تعینات, اور عرب میں پھر اسماعیل علیہ السلام. کوئی نبی ایسا ہوتا ہی نہیں جسے تبلیغ نہ کر دی ہو, تبلیغ ساتھ ساتھ ہوتی. وہ اصل میں قربانیوں کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ اللہ بتاتے ہیں کہ میرے بندے تو پھر ایسے اولو العزم تھے. ٹھیک ہے, نہیں پریکٹسنگ نبی تھے. رونا نہیں میری بیٹی. جی اور کوئی بات؟ چلیے پھر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.